الحمدللہ، آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ انسان کے آغاز سے لے کر انسان کے اختتام تک ہوگا۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ انسان کا آغاز کہاں سے ہوا، کس طرح ہوا، اور پھر انسان اس پورے سینیریو میں، اس پوری زندگی کے اندر اپنی زندگی کو کس طرح جیتا ہے، زندگی میں کیا کیا اہم پہلو ہیں جنہیں مد نظر رکھ کر اسے زندگی گزارنی چاہیے، اور پھر اس کا اختتام بھی کس طرح ہوتا ہے۔ آج ہم مختصراً ان تمام باتوں کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم باقاعدہ اپنی قرآن کلاس کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ اعراف میں اس بات کو ڈسکس کیا کہ انسان نام کی کوئی چیز نہیں تھی، کوئی زمین و آسمان نہیں تھے، پھر ایک دھماکے کی شکل میں یہ تمام چیزیں وقوع پذیر ہوئیں۔ زمین کا آغاز ہوا، آسمانوں کا آغاز ہوا، اور یہ جتنی بھی کہکشائیں ہیں، سیارے ہیں، ستارے ہیں، سورج، چاند، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا آغاز ہوا، یہ وقوع پذیر ہوئیں۔ یہیں پر قرآن ڈسکس کرتا ہے کہ عالم ارواح کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کیا، اور اللہ تعالیٰ کی پلاننگ یہ تھی کہ اب ان ساری روحوں کو دنیا پہ بھیج کر ان کا امتحان لیا جائے، اور اس امتحان کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے ان ساری روحوں کو ایک جگہ پر جمع کیا، اور جمع کر کے ان سے ایک عہد لیا گیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا سورہ اعراف میں، کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت ہم سب نے کہا قالوا بلا، کہ یقیناً اے پروردگار آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور اس بات کو ہم دل و دماغ کو حاضر و ناظر کر کے یہ شہادت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا تھا الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس عہد کو عہد الست کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ جب انسان نہیں تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ساری روحوں کو جمع کیا اور ان سے یہ عہد لیا الستو بربکم، سب نے کہا قالوا بلا شہدنا، کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم اس پر گواہ ہیں۔ جب ہماری ساری روحوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا، اس کے بعد ایک ٹائم پیریڈ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان ساری روحوں کو زمین پر بھیجنے کا آغاز کیا، اور وہ تمام سلسلہ جو ایک انسان کا اس دنیا میں آنے کا ذریعہ بنتا ہے وہ ہمارے والدین ہیں، کہ ہمارے والدین ذریعہ بنتے ہیں ہمارا اس دنیا میں آنے کا۔ سب سے پہلے کون یہاں پر آیا اور کس طرح آیا؟ قرآن حدیث ہمیں بتاتے ہیں کہ اس زندگی کا آغاز اربوں سال پہلے ہوا، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور اماں حوا علیہ السلام کو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا، اور ان کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ نے خربوں انسان اس دنیا میں پھیلا دیے۔ سائنس یہاں پر ایک چیز کا ذکر کرتی ہے، میں اسے بھی یہاں پر بیان کر دوں۔ سائنس کہتی ہے کہ انسان کا آغاز ہوا ایوولوشن کے ذریعے، یعنی انسان پہلے جانور کی شکل میں تھا، پھر اس میں ایوولوشن ہوئی اور وہ انسان بن گیا۔ بلکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہاں پہلے جانور تھے انسانوں سے پہلے، یہ ممکن ہے کہ انسانوں سے پہلے جانور ہوں، لیکن یہ کہنا کہ انہی جانوروں سے ایوولوشن ہوئی ہے اور انسان بنا ہے،
اس بات پر قرآن کو اعتراض ہے. ایسا نہیں ہے, ہاں جانور ہوں گے, اس بات پر قرآن کو کوئی اعتراض نہیں. انسان ایک نئی اسپیشیز کے طور پر اس دنیا میں آیا, یہ قرآن کا بیان ہے. بلکہ ایسا نہیں ہے کہ جانوروں کے ذریعے انسان, ایوولوشن کے ذریعے, کہ پہلے جانور تھا پھر وہ انسان بن گیا, ایسا کوئی ذکر جو ہے وہ ہمیں قرآن میں نہیں ملتا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصہ جنت میں رکھا. اس کا بیان قرآن مجید میں آتا ہے کہ جنت میں آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رکھا اور ان پر ایک پابندی عائد کر دی کہ جہاں چاہو جنت میں جاؤ, کھاؤ پیو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک پابندی عائد کر دی کہ فلاں درخت ہے اس کے پاس نہیں جانا. وہ درخت کس چیز کا تھا؟ وہ پھلوں کا تھا, وہ اناج کا تھا, اس کا ذکر قرآن نے کہیں نہیں کیا. یہ فضول قسم کی بحثیں ہیں جو اس ٹاپک پہ آ کے چھڑ جاتی ہیں. قرآن نے کہیں ذکر نہیں کیا کہ وہ درخت کس چیز کا تھا. ہاں وہ ایک درخت تھا, اس پہ کوئی کھانے والی چیز لگتی تھی. اللہ تعالیٰ نے پابندی عائد کر دی کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا, اس کا پھل نہیں کھانا. لمبا عرصہ گزرنے کے بعد شیطان نے انہیں ورگلا دیا. شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا. وسوسہ اس قسم کا ڈالا, اس نوعیت کا ڈالا کہ اگر تم اس درخت کے پاس جاؤ گے تو تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے. اس قسم کے وسوسے ہمیں دنیا میں بھی آتے ہیں کہ ہمیں ایک لالچ دیا جاتا ہے یا ہمارے ذہن میں ایک لالچ آتا ہے, ہم پھر اس لالچ کو مد نظر رکھ کر کوئی فلاں کام کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں نقصان ہو گیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے. اگر آپ تمام اصول و ضوابط کی پابندی کر کے کوئی کام کریں گے, کسی کام کا آغاز کریں گے, ممکن ہے کہ پھر بھی اس میں آپ کو نقصان ہو جائے, لیکن بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو اس میں نقصان ہو. آدم علیہ السلام شیطان کے جال میں آئے اور انہوں نے اس درخت کا وہ پھل کھا لیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ تم نے یہاں پر یہ مسٹیک کی ہے, اب اس غلطی کا جو کفارہ ہے وہ تمہیں بھگتنے کے لیے میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. پھر آدم علیہ السلام کو یہاں پر بھی ایک بحث چھڑتی ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں خلیفہ منتخب کرنے کے لیے ہی بنایا تھا. وہ تو صرف جنت میں انہیں کچھ عرصہ اللہ تعالیٰ نے ویسے رکھا. تو یہ ایک پورا یعنی بحث ہے. تو اس ساری بحث سے قطع نظر ہو کر ایک معاملہ بنا. اس معاملے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیج دیا. اس دنیا میں آنے کے بعد اب اس سے بڑا امتحان شروع ہو گیا. اس سے بڑا امتحان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ کام تم نے کرنے ہیں اور یہ والے کام نہیں کرنے. اللہ کی نافرمانی کے جو سارے کام تھے وہ نہیں کرنے, اور اللہ کے جو احکامات انہیں بتائے گئے تھے انہوں نے وہ کام کرنے تھے. یہ اس سے بڑا امتحان تھا. اس کے بعد آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام سے اربوں کی تعداد میں اب تک لوگ دنیا میں آ رہے ہیں اور اپنا امتحان دینے کے بعد جا رہے ہیں. اس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو چیزیں میسر کی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت ہوا ہے, جو ہم جس کے ذریعے سانس لیتے ہیں, آکسیجن, اور اس آکسیجن کو کاربن ڈائی آکسائڈ کے ذریعے سے خارج کرتے ہیں. یہ بہت بڑی اللہ کی ایک نعمت ہے جو فریلی اویلیبل ہے. جیسے ایک دنیاوی کمرہ امتحان میں ہمیں آج کے دور میں پنکھوں کی سہولت موجود ہوتی ہے یا ایئر کنڈیشنر کی سہولت موجود ہوتی ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر آکسیجن کی سہولت دی ہے جو بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم ساری زندگی یہاں پر فریلی سانس لے سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم سانس نہیں لیں گے تو ہمارا امتحان ختم ہو جائے گا, سارے لوگ مر جائیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ہمیں سہولت دی. اس کے بعد دنیا میں پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دولت دی. یہاں پر انسان شہرت بھی کماتا ہے, یہاں پر انسان کے پاس دنیا میں کرنے کے لیے بے شمار کام ہے. یہاں پر اس کے پاس اولاد ہے, اس کے پاس گھر ہے, محل ہے, بنگلے ہیں.
یہ بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کو دی ہیں. بالکل اسی طرح جیسے ایک کمرہ امتحان میں انسان کو وہ تمام سہولیات ملتی ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنے اس امتحان کو جو اس کے سامنے پرچے کی شکل میں ہے اسے حل کر سکے. اس کے پاس ایک اچھی چیئر اویلیبل ہے، اس کے پاس بال پین اویلیبل ہے، اس کے پاس ریموور اویلیبل ہے، ساری سہولیتیں اس کے پاس وہاں پر اویلیبل ہیں کہ یہ اپنا امتحان دے سکے اور امتحان میں کسی قسم کا خلل پیدا نہ ہو. لیکن ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ امتحان ختم ہوتا ہے وہ تمام چیزیں ہم سے لے لی جاتی ہیں، وہ امتحان ہم سے پکڑ لیا جاتا ہے. اب ہم اس میں کوئی چیز شامل نہیں کر سکتے، کوئی چیز اس سے نکال نہیں سکتے. بالکل اسی طرح جب ہمارا یہ دنیاوی امتحان ختم ہوگا، یہ ساری چیزیں، دولت، شہرت، یہ گھر، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ اولاد، ہر چیز ہم سے لے لی جائے گی اور ایک بالکل کلین چٹ کی طرح سادہ انسان قبر میں دفنا دیا جائے گا. اور اگلا جو مرحلہ ہے کہ اس نے امتحان میں جو کیا ہے اس کا حساب دے. کروڑوں کی جائیداد وہ چھوڑ کر گیا، اس کا حساب دینا پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کہے کہ میری زندگی میں نے اتنے ہی پیسے خرچ کیے یا اتنا ہی کھایا پیا، میں اسی کا امتحان دوں گا. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا جو وہ اپنے بعد چھوڑ کر بھی آیا ہے. اس کی اولاد عیاشی کی زندگی گزار رہی ہے اور اب وہ اللہ تعالیٰ کو حساب دے رہا ہے، وہ وہاں پر پھنسا ہوا ہے. اسی لیے زندگی میں کبھی بھی شارٹ کٹ یوز نہ کریں، شارٹ کٹ استعمال کریں لیکن احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے. کسی کی عزت پر کوئی دراڑ نہ آئے، کسی کے ساتھ دھوکہ کر کے ہم آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. اگر ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر آپ دنیا میں اسٹرگل کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں. تو یہاں پر جو امتحان ہے وہ سیم اسی امتحان کی طرح ہے جو ہم دنیا میں دیتے ہیں. تو جیسے ہی ہمیں موت آئے گی یہ ساری چیزیں ہم سے لے لی جائیں گی اور ان ساری چیزوں کا حساب ہمیں اللہ تعالیٰ کو دینا پڑے گا. تو آدم علیہ السلام کے سامنے ایک بڑا چیلنج تھا کہ یہاں پر وہ اللہ کی فرما برداری کریں. انہوں نے اپنی اولاد کو بھی یہ نصیحت کی. اور حابیل اور قابیل کا جو قصہ ہے قرآن مجید میں جس کا ذکر ہوا، ہم اسے ڈسکس بھی کر چکے ہیں. اس میں بھی کہ دیکھیں حابیل نے اپنے بھائی قابیل کو کس طرح ایک اللہ تعالیٰ کی دعوت ہی دینے کی کوشش کی کہ اگر تم میرے ساتھ برا کرو گے تو میں تمہارے ساتھ برا نہیں کروں گا. تو وہ پورا قصہ ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو وہاں پر بیان کرتا ہے کہ حابیل کا اللہ تعالیٰ پر کس طرح پختہ یقین تھا کہ اس نے کسی قسم کی کوئی دھوکہ دہی کرنے کی وہاں پر کوشش نہیں کی. انسان کا بھی سیم ایز یہی معاملہ ہے اس دنیا کے اندر. پھر اس کے بعد جب انسان کی اس دنیا میں پیدائش ہوئی، اس کے والدین اس ذریعہ بنے اس کا اس دنیا میں آنے کا. چند جو شروع کے سال ہیں 2، 2.5 یا 3 سال، اس نو مولود کی عمر میں بچے کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کیا معاملہ ہے. صرف وہ کھانے کے لیے روتا ہے، پینے کے لیے روتا ہے، بس رونے کے علاوہ سے اور کوئی کام نہیں ہوتا. پھر جب وہ تھوڑی سی اپنی عمر میں گروتھ کرتا ہے 4-5 سال کی عمر کو، پھر وہ چلنے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے. 10 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر سے 1-2 سال اوپر جو بچہ ہے وہ والدین کے ہی تابع ہوتا ہے کہ والدین اسے جو سکھا دیں گے وہ اس چیز کو پک کر لے گا. لیکن جب بچہ 15 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ والدین کے ہاتھوں سے نکلنا شروع ہوتا ہے. اس کے بھی اس معاشرے میں دوست بننا شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی ایک نئی دنیا میں جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر والدین کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ وہ فرینڈلی رویہ اختیار کریں، بچوں کو گائیڈ لائن دینا شروع کریں، بچوں کو یہ چیزیں بتانا شروع کریں کہ اگر یہ کام تمہارے ساتھ ہو جائے تو تم نے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے، اس کام سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، یہ کام تم نے کرنا ہے. بچوں کے ساتھ اس قدر وہ فرینڈلی ہو جائیں کہ بچے ہر معاملہ ان کے ساتھ ڈسکس کریں. لیکن ہمارے ایسے ہوتا ہے کہ والدین اتنے سخت ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ
کہ اگر کوئی معاملہ بن بھی جائے تو وہ ڈر کی وجہ سے والدین کو بتاتے نہیں ہیں، اور پھر وہ معاملہ دن بہ دن بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس وقت ہی پتہ چلتا ہے جب کوئی بڑا حادثہ قائم ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ جو عمر ہوتی ہے بچے کو کنٹرول کرنے کی، کہ آپ بچے کو اپنے ہاتھوں میں رکھیں۔ اگر 10-12 سال کا بچہ ہے تو وہ تو والدین کے ویسے ہی تابع ہوتا ہے۔ 15 سال کی عمر کے بعد جو ہے وہ بچے والدین کے ہاتھوں سے نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی جو اول وجہ ہے وہ والدین کا رویہ ہے اپنے بچوں کے ساتھ، کہ ان کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ جو اپنا رویہ ہے وہ دوستانہ رویہ رکھے، سخت رویہ نہ ہو، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ڈانٹ ڈپٹ نہ کی جائے۔ اس کے بعد جب بچہ 18-20 سال کی عمر میں 22 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو چونکہ یہ جوانی کا وقت ہے، انسان جوان ہو رہا ہوتا ہے، اس کے داڑھی کے بال نکل رہے ہوتے ہیں، معاشرے میں ایک وہ مقام حاصل کر رہا ہوتا ہے، اور اگر تعلیمی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو 20 سے 22 سال کا بچہ جو ہے وہ میٹرک لیول سے اوپر ہی جا چکا ہوتا ہے، وہ یونیورسٹی لیول تک جا چکا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو والدین نے پچھلی زندگی میں بچے کے ساتھ رویہ اختیار کیا تھا وہ بچے کے کام بھی آتا ہے اور والدین کے بھی۔ بچے کو وہاں پر پتہ چل جاتا ہے کہ میں پچھلے 5-6 سال سے ہر بات والدین کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور مجھے کبھی بھی والدین کی طرف سے کوئی ڈانٹ ٹپک نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے میرے آگے مسئلہ بتانے پر ہمیشہ میری سپورٹ ہی کی ہے، ہمیشہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ورنہ 20-22 سال کی عمر میں میرے تجربے کے مطابق بچے جو ہیں وہ نشے کی لت میں پڑ سکتے ہیں۔ سگریٹ تو عام سی بات ہے، ہمارے کالجز میں، ہماری یونیورسٹیز میں سگریٹ پینا بچے اور بچیوں کے لیے ایک عام سی بات ہے کہ وہ سگریٹ کو ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں، اور بہت سے لڑکے ایسے ہیں جو صرف اپنی بدماشی کو شو کرانے کے لیے کہ میں بہت بڑا بدماش ہوں ایویں سگریٹ لگا کے پینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جن بچوں کو گھر سے کوئی والدین کی سپورٹ نہیں ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے کہ اگر ہمارا بچہ کوئی غلط کام کرے گا تو ہمارے پاس تو صرف ایک ڈنڈا ہی ہے جس سے ہم اس کی مار لگائیں۔ جب بچے کو یہ پتا ہوگا کہ میرے والدین اتنے سخت ہیں، میں ان کے ساتھ کوئی بات شیئر نہیں کر سکتا، انہیں کچھ بتا نہیں سکتا، میں نے اپنے معاملات کو اس حد تک رکھنا ہے کہ یہ میرے والدین تک نہ پہنچیں، تو پھر بچہ ظاہری بات ہے اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرے گا۔ بچے کو اتنی سختی بھی نہ آپ دیں، اتنی سختی بھی نہ کریں بچے کے ساتھ کہ وہ آپ سے چھپ کر کام شروع کرنا سٹارٹ کر دیں، اور اتنی نرمی بھی نہ کریں کہ وہ آپ کے سامنے بگڑنا شروع ہو جائے۔ میرے سامنے آج بھی ایسے بچے ہیں جن کے والدین نے اس قدر انہیں آزادی دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے والدین کے سامنے 20 سال کی عمر میں سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، ان کا والد بھی سگریٹ پی رہا ہوتا ہے۔ آج کے دن ایسے لوگ میری آنکھوں کے سامنے کہ ان کا والد بھی سگریٹ پی رہا ہے اور ان کا 20 سال کا بچہ وہ بھی سگریٹ پی رہا ہے، اور جب اس کے والد سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ کا بچہ، انہوں نے کہا کہ کل یہ اگر میں انہیں روکوں گا تو مجھ سے چھپ کر بھی یہ کام کریں گے، تو میں نے انہیں آزادی دے رکھی ہے کہ میرے سامنے کرتے رہیں۔ تو اتنی آزادی بھی بچے کو نہ دی جائے کہ وہ آپ کے سامنے سارے کام کرتے رہیں، اور اتنا انہیں سختی بھی نہ کی جائے کہ وہ آپ سے ڈر کر وہ کام کرتے رہیں۔ اس کے بعد جب انسان 25 سال کی عمر کو کراس کرتا ہے تو وہ ایک میچورٹی کی عمر ہوتی ہے کہ 25 سال کے بعد انسان میچورٹی کی عمر کو پہنچ رہا ہے۔ تو اگر تو کوئی فائنینشلی طور پر انسان مضبوط نہیں ہے تو یہ ایک واقعی ٹینشن کا وقت ہوتا ہے کہ انسان کو ایک پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ کوئی فائنینشلی طور پر اس کے پاس کچھ ہونا چاہیے، کوئی کاروبار ہونا چاہیے کہ جہاں سے اسے اس وقت کوئی 50-60 ہزار انکم جو ہے وہ آتی رہے، میکسیمم کوئی 80-90 ہزار کے قریب۔ تو یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ یہاں پر ضرورت ہوتی ہے اس بچے کو سپورٹ کی، رشتہ داروں کے سپورٹ کی، والدین کی سپورٹ کی، اور اپنے دوستوں کی سپورٹ کی۔ اس عمر میں انسان ایسے ایسے کام کر جاتا ہے کہ جو آنے والی زندگی میں اس کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔
लालच में आकर इंसान बेशुमार काम कर लेता है, जल्दबाजी में आकर इंसान बहुत से ताल्लुकात को तोड़ देता है, और इंसान इसी मुआशरे में रहते हुए इसी मुआशरे से कट कर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। फाइनेंशियली तौर पर अगर उसे किसी किस्म की परेशानी हो, तो यहाँ पर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जब भी इंसान इस लेवल की ज़िंदगी गुजार रहा हो कि फाइनेंशियली तौर पर उसके पास कोई अच्छी जॉब नहीं है, कोई अच्छा कारोबार नहीं है, कोई अच्छी नौकरी नहीं है, तो वो कोशिश अपनी शुरू कर दे। आज मेरी नज़र में बेशुमार ऐसे लोग हैं कि जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर है। होना तो ये चाहिए था कि इस वक्त वो कम से कम 50-60 हज़ार की कोई नौकरी या कोई कारोबार कर रहे होते कि जहाँ से उन्हें मंथली जो है वो 50-60 हज़ार आ रहा होता, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो इस हद तक परेशान हैं कि कोई नौकरी या कोई कारोबार ना होने की वजह से वो अपने घर वालों के साथ सुबह और शाम झगड़ा कर रहे हैं, ज़हनी टेंशन की वजह से, ज़हनी परेशानी की वजह से। तो इन हालात में वालिदैन को भी चाहिए कि उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें हौसला दें, क्योंकि एक बच्चे के लिए वालिदैन की तरफ से दिया हुआ हौसला एक पहाड़ की मानिंद होता है, कि जो उसे एक ऐसी हिम्मत देता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन उसे एक दिली और ज़हनी सुकून मिल जाता है। तो अगर इस उम्र में वालिदैन इतनी सख्ती कर दें कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हें घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पर खाने को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि अगर आप ये देख रहे हैं कि आपका बच्चा कोशिश कर रहा है काम के लिए तो आप उसे सपोर्ट करें। और अगर आप देख रहे हैं कि बच्चा सुबह भी बेड पर सो रहा है और रात को भी बेड पर सो रहा है, तो ये बच्चे के लिए फिर शर्मिंदगी का मुकाम है। तो असल में ये यहाँ पर जो बुनियादी पॉइंट यही था कि वालिदैन को ही चाहिए इस पूरी बच्चे की 25 साल ज़िंदगी में कि बच्चे को पूरी तरह सपोर्ट करें जहाँ तक मुमकिन हो। उसके बाद जिनके हालात सेट हैं, मेरी अपनी उम्र जो 26 साल है, इसके ऊपर के जो हालात मैं बयान नहीं कर सकता क्योंकि मेरी अपनी उम्र 26 साल है अभी, तो इसके अगली जो उम्र है वो 30 साल से ऊपर की, वो भी एक मेचोरिटी की उम्र है। उस उम्र में ज़ाहिर बात है कि इंसान के पास कोई ना कोई जॉब होती है, नौकरी होती है, लेकिन जिन लोगों ने अपना ये वाला वक्त ज़ाया कर दिया तो वो उस उम्र में भी धक्के ही खा रहे होते हैं। तो ये इंसान की एक पूरी यानी शुरू से लेके अहद अलत से लेकर तो इंसान की एक ज़िंदगी का वक्त था। इसके बाद देखें कि इंसान जब बुढ़ापे को पहुंचता है, तो अगर आप भी आज भी आप बूढ़े लोगों को देखेंगे तो अपना बुढ़ापा याद करें। यानी मैं रोज़ अपनी ज़िंदगी में 3-4 तो बल्कि बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो मेरे दोस्त हैं, डेली या हफ्ते में कम से कम 4-5 दफ़ा उनसे मुलाकात होती है, लंबी गुफ्तगू भी चलती है। तो हमेशा उस वक्त मैं अपने बुढ़ापे को ही याद करता हूँ कि अगर आज इन पर ये वक्त है कि ये अपनी पसंद की चीज़ खा नहीं सकते और इन्हें रात को सोने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है और इन्हें उठने बैठने के लिए भी दवाइयों का इस्तेमाल ही करना पड़ता है, कमज़ोरी इस नौयत की है, और मैं हूँ कि मैं जो चाहे खा सकता हूँ, जब चाहे सो सकता हूँ, जब चाहे उठ सकता हूँ, और अपनी हर एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए मेरे अज़ा मेरा साथ देते हैं और उनके अज़ा उनका साथ नहीं देते। तो एक दिन मेरे ऊपर भी यही वक्त आने वाला है, बजाय इसके कि मैं वो वक्त इस बुरी हालत में गुजारूं कि बाद में मुझे अपनी इस ज़िंदगी पर शर्मिंदगी महसूस हो कि मैंने उस वक्त को अल्लाह की ताबेदारी में क्यों नहीं वक्फ़ किया। तो वो भी बुढ़ापा, आप 2 किस्म के बुढ़ापे होते हैं कि एक बूढ़ा इंसान ये सोच रहा होता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी, यानी अल्लाह को रिस्पॉन्स नहीं किया। आज भी जो 50 साल से क्रॉस करते हैं, अगर उन्होंने 50 साल से पहले की जो उम्र गुजारी है उसमें वो नमाज रोज़ा करते रहे थे, तो आप देखेंगे वो उस उम्र में भी बड़ी आसानी के साथ दाढ़ी भी रखी होती है और नमाज रोज़ा कर रहे होते हैं। इसलिए कहा गया कि बच्चे जब 7 साल की उम्र को पहुँचे तो उन्हें नमाज का कहो, और जब 10 साल की उम्र को पहुँचे तो फिर डांट डपक करो, यहाँ तक कि उनके बिस्तर भी अलग कर दो, ताकि उन्हें ये एहसास हो, उनके अंदर ये फीलिंग बेदार हो कि हमारे वालिद ने या हमारे वालिदा ने अगर आज हमसे बिस्तर अलग किया है तो ये एक संगीन जुर्म है जो हम लोग कर रहे हैं नमाज को छोड़कर। तो उस उम्र में जिन बच्चों ने नमाज स्टार्ट की होती है
تو آپ دیکھیں کہ وہ پھر پوری زندگی جوانی کے وقت میں بھی اور بڑھاپے کے وقت میں بھی بڑی آسانی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے یہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. آج بہت سے لوگ ایسے ہیں, کچھ تو میری زندگی کے اندر ہی ہیں, کہ جن کے لیے 70 سال کے بعد بھی نماز پڑھنا ایک عذاب ہے. بلکہ پچھلے دنوں ایک بزرگ سے میں نے کہا کہ اگر آپ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کیا ہی اچھی بات ہے. بلکہ ایک دن میں نے انہیں یہاں تک کہا کہ آج آپ نے گھر جا کے وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے. پتہ نہیں انہوں نے پڑھی کہ نہیں, تو لیکن وہ نماز سے چونکہ غافل ہیں, اس عمر میں اپنی عمر کا جو آخری حصہ گزار رہے ہیں وہاں پر بھی. تو میں نے کہا کہ اگر آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں تو کیا ہی اچھی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنی آتی ہی نہیں ہے, میں نے ساری زندگی نماز پڑھی نہیں ہے, مجھے پتہ نہیں کہ نماز ہوتی کیا ہے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ ایسے لوگ بھی مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں, جو کلمہ گو ہیں, مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں, مساجد کی اذانیں 5 وقت سنتے ہیں, لیکن ساری زندگی گزار دی, کبھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. تو نماز پڑھنا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور پچھلی دفعہ ابرار بھائی نے یہاں پر نماز کے اوپر بھی بہت سخت درس دیا تھا کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس سے 3000 سال تک تپایا گیا ہے, اور اس کا رنگ سیاہ ہو چکا ہے تپ کے. اور وہ آگ ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے جو نمازوں سے غافل ہیں, غفلت کرتے ہیں نماز پڑھنے میں, کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی. ایسے لوگوں کے لیے اس کے بعد پھر انسان کی موت کا وقت آتا ہے, سب کچھ وہ یہیں پر چھوڑ کر اور اپنے آخرت کے سفر کو نکل لیتا ہے. اینڈ انسان کا یہ ہے کہ انسان جہاں مرضی دوڑ لے بھاگ لے, اینڈ انسان کا یہی ہے کہ ایک دن اسے اللہ کے سامنے جانا ہے, اور اس اپنی دنیا کا جو یہاں پر اس نے زندگی گزاری اس کا حساب دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو, زندگی کے ایک پل کو, ایک لمحے کو اس کی تابع فرمانی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں سخت قسم کے امتحان سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں قوت عطا فرمائے کہ ہم اس کے احکامات کو پورا کریں.